کیونکہ وضو کیا ہوا تھا۔ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں، جو وضو کے بغیر 100 رکعت نفل پڑھے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو ایمان کے بغیر پڑھے اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پھر لوگ کہتے ہیں جی جب تک بات ہو رہی تھی مسلمان سکھ ہندو کی تب تک تو ٹھیک تھا، اب یہ آگے جب عقیدے کی بات آپ نے شروع کی ہے تو اس میں کچھ کلمہ گو لوگ جو ہیں تو اوپر سے مسلمان لیکن اندر سے عقائد ان کے مسلمانوں والے نہیں ہیں، تو ان پہ تنقید نہ کریں۔ آئیے حدیث پاک سنیں، کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ جس میں مسلمان ہندو سکھ کا تقابل نہیں ہے، ان کا آپس میں مقابلہ نہیں، مسلمان کا مسلمان سے مقابلہ ہے۔ سرکار نے مسلمان کی مسلمان سے نسبت کر کے بتایا، اس لیے کہ میرے نبی کو پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھیں گے، اندر سے دل کے کالے ہوں گے، اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نمازیں جن کی قبول کرے گا دنیا اسے اہل سنت کہہ کے بلاتی ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے لگا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کنز العمال کے اندر حدیث پاک ہے، اگر ایک بندہ خانہ کعبہ میں چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ خانہ کعبہ، اللہ تو انسار نے بلایا، ایک بار دب گیا کو کتنے ٹور جے خانہ کعبہ میں، ساری زندگی وہاں گزارے، ساری زندگی مقام ابراہیم کے پاس مصلی بچھا لے، روزانہ وہاں پہ نماز پڑھے، 5 وقت نماز خانہ کعبہ کے اندر پڑھے، اور وہاں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ کا، کتنا ہے؟ 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ تو وہاں روزانہ 5 وقت نماز کعبے کے اندر پڑھے، اور ہر سال حج کرے، اور ہمیشہ زکوٰۃ دیتا رہے، یعنی اسلام کے ہر حکم پہ عمل کرتا رہے اور زندگی ساری خانہ کعبہ کے پاس گزارے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا پیار نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مرے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا، اسے کعبہ نہیں بچا سکے گا کہ یا اللہ ساری زندگی میرے اندر رہ کے گزاری ہے، کعبہ نہیں بچائے گا۔ آپ بتائیں کعبے میں کون جاتا ہے؟ سکھ جاتا ہے؟ ہندو جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ مسلمان، جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سرکار کو پتہ تھا ایسے لوگ آ جائیں گے جو منہ سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی کعبے کے اندر گزارے، ہر سال حج کرے، روزانہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ کعبے میں پڑھے، لیکن وہ مرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا پیار نہیں تھا۔ اب پتہ چلا عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس بندے کو کعبہ بھی نہیں بچا سکتا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اور جس کا عقیدہ درست ہو وہ کعبے سے دور بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عقیدے کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی لطیف بات میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا کہ بتائیں اہل سنت و جماعت کون ہے؟ یعنی یہ نام آج سے نہیں پڑا، کبھی اگر یہ موضوع رکھا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے لے کر اس موجودہ دور تک اہل سنت کن کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے، صحابہ کے دور سے جو جماعت حق پر تھی اسے اہل سنت کہا جاتا رہا۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا اہل سنت کون ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَنَا وَمَن تَبِعَنِي، میں سنی ہوں اور میری پیروی کرنے والے سنی ہیں، میں سنی ہوں اور میرے پیروکار سنی ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا سنی کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اس بات کو روایت کیا ہے، آپ کا بیٹا، کتاب کا نام ہے جی طبقات ابن سعد، جلد نمبر 1 صفحہ 17۔ آپ کے بیٹے نے لکھا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا سنی ہو، گناہگار لیکن ہو سنی، اس کی قبر ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ باغ ہے۔ اور پھر فرمایا ہو زاہد لیکن ہو اہل بدعت، اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فساق اہل السنہ اولیاء اللہ وزہاد اہل البدع اولیاء اللہ، کہتے ہیں اہل سنت کے گناہگار لوگ بھی اللہ کے نزدیک ولیوں جیسا مقام رکھتے ہیں، اور اہل بدعت کے پرہیزگار لوگ بھی اللہ کے نزدیک وہ دشمنوں جیسا مقام رکھتے ہیں۔